ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور دو معزز مہمان مجھے جوائن کر چکے ہیں. تعارف کرواتا چلوں. انعام الہی عابد صاحب ہیں، نعت خواں ہیں. ان کو ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. آپ سنائیں. آپ کی دعائیں جی الحمدللہ. ان کے ساتھ موجود ہیں مولانا ہاشم یزمانی صاحب. فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں. عرصہ 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک وہاں پڑھانے کی سعادت حاصل رہی ہے. ان کو 3 سال تک مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پر خدمات کا شرف حاصل کر چکے ہیں. ان کو بھی ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ بھی خیریت سے سر؟ ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ. ماشاءاللہ. ابھی چلتے ہیں انعام الہی عابد صاحب کی جانب اور جانتے ہیں کہ ہمیں کیا سنا رہے ہیں آج. میں انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلیز سنائیے. میری زباں پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں. میری زباں پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں. میرے خطاب اور میرے چمن میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں. خدا رحمان کا یہ قرآن کہیں سے کھولو، کہیں سے پڑھ لو. خدا رحمان کا یہ قرآن کہیں سے کھولو، کہیں سے پڑھ لو. سطر سطر میں، حرف حرف میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں. میری زباں پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں. میں مکہ گھوما، مدینہ دیکھا، کتاب میں طور سینہ دیکھا. میں مکہ گھوما، مدینہ دیکھا، کتاب میں طور سینہ دیکھا. عرب عرب میں، عجم عجم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں. میری زباں پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں. تو رات کھولو، زبور دیکھو، انجیل پڑھ کے ضرور دیکھو. تو رات کھولو، انجیل دیکھو، تو رات کھولو، زبور دیکھو، انجیل پڑھ کے ضرور دیکھو. تمہیں ملیں گی ہر ایک دھرم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں. میری زباں پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں. میرے خطاب اور میرے چمن میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں. ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ. انعام الہی عابد. لکھنے والے نے بھی کیا خوب لکھا ہے، کس سوچ میں جا کے، کس فیل میں جا کے لکھا ہے، اور جس کیفیت میں آپ نے پڑھا ہے. ہم دونوں کی کیفیت بلکہ ہماری ٹیم کی کیفیت وہ بھی کچھ اور ہی رنگ میں آ گئی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ بہت شکریہ. سر ذمہ داری ہے جی اور ذمہ داری میں بہت سے سوال بھی ہیں اور خواب بھی ہیں، جی تو ایک ایک کر کے شامل کرتے ہیں. جی انشاءاللہ. خواب سے ریلیٹڈ سوال ہیں، پہلے یہ شامل کر لیتے ہیں جی. لکھا ہے
خواب میں دیکھا کہ پیدا ہوتے بچے کے دانت نکلے ہوئے ہیں، تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ نظامی صاحب، یہ جو دانت ہیں نا، جی جی، یہ خاندان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ خواب میں آپ نے دانتوں کا نظر آنا، یہ خاندان کی طرف اشارہ ہے۔ دانتوں کے ساتھ دانت جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے ہی خاندان کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں تو خاندان بنتا ہے۔ جی، تو جیسے جیسے خاندان مضبوط ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ ایک پاورفل۔ تو یہ جو دانت ہیں خاندان کی طرف، افراد خانہ کی طرف اور ممبرز جو ہیں فیملی کے، ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے دانت اب روٹین تو نہیں ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے کچھ وقت گزارتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا اس کے دانت نکلتے ہیں، جی اور پھر آہستہ آہستہ پھر وہ جب دانت نکلتے ہیں ماں کو بھی تنگ کرتا ہے، زخم بھی کرتا ہے، کاٹی بھی کرتا ہے، لیکن پیدا ہوتے بچے کے دانت نہیں ہوتے۔ نہیں ہوتے۔ لیکن جب کسی بچے کو پیدا ہوتے ہی خواب میں یوں دیکھا گیا کہ اس کے 4 دانت ہیں، 5 دانت نکلے ہوئے ہیں، اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے دانت دائیں طرف والے نکلے ہیں یا پھر بائیں طرف والے۔ جی، اب اگر یہ واضح ہو نا کہ دائیں طرف والے دانت ہیں یا بائیں طرف والے، اب چونکہ یہ افراد خانہ ہیں اور فیملی کے ممبرز ہیں، جب بچے کی پیدا ہوتے ہی اس کے منہ میں دانت دیکھے جائیں، اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہ بچہ اس کے بعد اگر 4 دانت دکھائی دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو 4 بچے اور عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا، یعنی اسی فیملی کے جو 4 ممبرز ہیں وہ ان کی ساتھ خوشخبری لے کر آیا ہے، ورنہ پیدا ہوتے بچے کے ساتھ وہ کوئی دانتوں کا معاملہ تو نہیں ہوتا، نارملی یہ نہیں، نارمل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر دائیں طرف والے اس کے دانت نکلے ہوئے ہیں تو اس کا زیادہ امکان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹوں سے نوازے گا، اس بچے کے بعد بیٹوں سے نوازے گا۔ جی، اور اگر بائیں طرف والے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹیوں سے نوازے گا۔ تو یہ افراد کی مزید خوشخبری لے کر یہ بچہ پیدا ہوا ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ بھی خوشخبری ہے کہ یہ جو خاندان ہے، یہ جو والد ہے، جی، اس کے لیے بہت سی خیر و برکت آنے والی ہے۔ اب ایک وقت ہے دانتوں کا، سال لگے گا، 1.5 سال لگے گا یا چند ماہ کے بعد آنے، لیکن وہ قبل از وقت آ گئے ہیں۔ گویا کہ کوئی ایسی نعمت اور کوئی ایسی خیر ہے، کوئی مال و دولت ہے جو کہ تھوڑا سا فاصلے پہ ہے، اس کی دعا سے اللہ تعالیٰ اس کو پہلے دے دے گا، تو خیر اس کی طرف آئے گی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ بچہ انشاءاللہ صحت مند ہوگا، یہ بچہ صحت مند ہوگا اور یہ اپنی ایک صحت والی زندگی جو ہے وہ بسر کرے گا۔ یہ ہے پیدا ہوتے ہی بچے کے اگر دانت دیکھے جائیں تو یہ اس کی 3 توجیحات ہیں۔ ٹھیک ہے سر، آگے پوچھا گیا خواب میں دودھ پینے، کسی سے دودھ لینے یا اسے دودھ دینے کی تعبیر کیا ہے؟ دودھ جو ہے اگر خواب کے اندر دیکھا جائے کوئی دودھ پی رہا ہے یا کسی سے دودھ لے رہا ہے یا دودھ دے رہا ہے، اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خواب سے ہے۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ خواب دیکھا کہ آپ کو خواب میں دودھ دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا خواب صحابہ اکرام سے بیان کیا اور فرمایا کہ اتنا مجھے دودھ دیا گیا، میں نے اتنا دودھ پیا کہ میرے ناخنوں سے بھی دودھ نکلنے لگا۔ یعنی اس طرح بالکل سیر کر کے جی، اور مکمل پیٹ بھر کے سیر کر کے دودھ پلایا گیا خواب کے اندر۔ اور پھر فرمایا کہ جب میں مکمل سیر ہو چکا تو میں نے وہ دودھ اپنے صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پھر اس دودھ پینے کی تعبیر اور تعویل اور اس کی تفسیر کیا فرمائی ہے؟ تو آپ نے فرمایا العلم، اس سے مراد یہ ہے علم، کہ اگر خواب کے اندر آپ دودھ پیتا ہوا دیکھیں کسی کو یا خود دودھ پیتا ہوا دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو علم کی دولت سے نوازا جائے گا۔ اب اس طرح سے ایک ملتا جلتا خواب میرے پاس بھی آیا۔ جی، اب مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ شخصیت، پہلی دفعہ انہوں نے رابطہ کیا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ بڑی ایک فاضل شخصیت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک بزرگ وہ فوت ہوئے ہیں اور وہ ٹھیک ٹھاک عالم دین تھے ماشاءاللہ۔ کہتے خواب کے اندر میں نے انہیں دیکھا ہے کہ میں بھی موجود ہوں اور وہ بھی موجود ہیں، یہ دونوں آپس میں سسر اور داماد بھی ہیں۔ اچھا، کہتے میں بزرگوں کے پاس کھڑا ہوں اور بزرگوں کے ہاتھ میں دودھ کا ایک پیالہ ہے،
فوت ہو چکی ہے, دودھ کا پیالہ ہے, اور ایک دودھ کا پیالہ میرے پاس ہے, وہ بھی پی رہے ہیں, میں بھی پی رہا ہوں. اچھا, جب انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو دودھ ہے بڑی لذت والا ہے, میں نے کہا کہ بزرگوں میرا دودھ بھی چیک کیجیے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے جب دودھ پیا میرے والا, تو وہ فرمانے لگے کہ یار میرا دودھ تو بہت مزیدار تھا, لیکن آپ والے کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے. اچھا, یعنی وہ بھی, اس کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا ہے. ٹیسٹ اچھا ہے, بلکہ جو میں پی رہا ہوں اس سے بھی اچھا ہے. اس سے بھی اچھا ہے. اچھا, یعنی جو بزرگ پی رہے ہیں ان سے بھی جو داماد کا دودھ وہ پیالہ پی رہے ہیں, کہتے ہیں اس کی لذت سسر اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ کے دودھ کی لذت تو اور بھی اچھی ہے. جی. اب میں نے انہیں کہا کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بزرگ ہیں نا, یہ کوئی علمی پروجیکٹ, کوئی علمی منصوبے, کوئی علمی کام چھوڑ کے گئے ہیں, اور چونکہ ایک وقت تھا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ چکے, شاید وہ اپنے وہ پروجیکٹ علمی منصوبے پورے نہیں کر سکے جو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے گا. اب یہ میں خواب کی تعبیر بتا ہی رہا تھا تو ہمارے نعمان فاروقی صاحب, اچھا, وہ پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ آپ کس کو خواب بتا رہے ہیں؟ میں نے ان شخصیت کا نام لیا کہ یہ ان کو خواب بتا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ یہ واقعتاً ایسی فاضل شخصیت ہیں کہ ایک بہت بڑا علمی منصوبہ جو کہ ان کے سسر چھوڑ کے گئے ہیں, یہ اس کی تکمیل میں بھی ہیں, بلکہ اس میں مزید جگہ خرید کے اس کی توسیع بھی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ علم جو ہے اس کو پھیلانے کی اور اس کو آگے بڑھانے کی طرف یہ اشارہ ہے. ایک بات یہاں پر ایک اور حدیث ذکر کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم کھانا کھاؤ تو پڑھا کرو اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ, کہ یا اللہ جو ہم نے کھانا کھایا ہے اس میں برکت دے اور اس سے بہتر ہمیں دوبارہ عطا فرمانا. یعنی جو کھایا ہے اس سے بہتر عطا کرنا. لیکن فرمایا جب دودھ پیو تو یہ نہ کہا کرو کہ اس سے بہتر عطا فرما, بلکہ یہ کہا کرو اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ, کہ یا اللہ جو ہم نے پیا ہے اس میں برکت دے اور اسی میں مزید اضافہ فرما. اچھا, یہ نہیں کہا کہ اس سے بہتر, کس لیے؟ اسی میں اضافہ فرما, کیونکہ اس سے بہتر ہو نہیں سکتا. اوکے. اور اسی حدیث میں فرمایا کہ کوئی چیز جو کہ آپ کی بھوک بھی مٹائے اور آپ کی پیاس بھی مٹائے, دودھ کے سوا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو دودھ جو ہے یہ بھوک بھی مٹاتا ہے, پیاس بھی مٹاتا ہے. خواب کے اندر دودھ پینا پلانا یہ بہت اچھی, خاص طور پہ علم کو پھیلنے اور پھیلانے کی طرف اشارہ ہے, اور ایسی خیر ہے کہ جس سے بڑی خیر کی آپ توقع نہیں کر سکتے. بہت بڑی خیر انشاءاللہ آپ کو ملنے والی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر, آگے پوچھا گیا ہے کہ پاؤں پر ورم یا زخم بننا یا کسی چیز کا پاؤں پر کاٹ جانا, اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ پاؤں پر کوئی چیز کاٹ گئی ہے, جی, پاؤں پہ زخم آ گئے ہیں یا پاؤں پہ ورم پڑ چکے ہیں جس کی وجہ سے آپ چل نہیں پا رہے. جی. اب ہمارے پاؤں جو ہیں وہ ہمارے لیے کس چیز کا ذریعہ ہیں؟ ہم چل کے جاتے ہیں, آفس آتے ہیں, کاروبار کے لیے جاتے ہیں. تو یہ ہمارے پاؤں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں ہمارے روزگار کے لیے, ہمارے مسجد کی طرف چل کے جانے میں, ہمارے ڈیوٹی پہ جانے میں. تو بنیادی کردار پاؤں کا ہے. جی. اب اگر آپ دیکھیں کہ آپ پاؤں سے چل نہیں پا رہے, آپ کے پاؤں زخمی ہیں یا کوئی چیز کاٹ گئی ہے یا وہاں سے خون رس رہا ہے جس کی وجہ سے آپ بیٹھ چکے ہیں, تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مالی مشکلات, کوئی آپ کے کاروبار کے حوالے سے, کوئی آپ کی آمدن کے حوالے سے پریشانی آنے والی ہے. تو اب یہ کوئی علم غیب نہیں بلکہ صرف ایک اشارہ ہے جس سے آپ کو احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ایڈوانس میں ہی انسان دیکھ سکتا ہے کہ اس کے آفس میں کہیں اس کے ساتھ کسی کلیگ کا معاملہ تو نہیں چل رہا, کہیں اس کی جو اس نے جاب اختیار کی یا جو کاروبار کر رہا ہے اس میں کہیں وہ تھوڑی سی منصوبہ چینج کر کے دیکھ لے, احتیاطی طور پر, پیشگی طور پر احتیاط کرے, تاکہ یہ جو نظر آ رہا ہے نا مالی مشکلات اس سے. اچھا, اس میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی طرف دھیان دے. پاؤں پہ چل کر انسان مسجد کی طرف جاتا ہے, خاص طور پہ اگر دائیں پاؤں پہ ہے تو یہ عبادت نماز اس کی طرف اشارہ ہے. تو کہیں نماز وغیرہ میں کہیں اس سے سستی تو نہیں ہو رہی؟ جی. تو نماز وغیرہ میں اگر سستی ہے تو اس سے بھی اس کو پرہیز کرنا ہے. اور اگر خاتون ہے اور وہ شادی شدہ ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پاؤں پہ کسی چیز نے کاٹ لیا
اور وہ پاؤں زخمی ہو چکا اور وہ بیٹھ چکی ہے یا اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے، تو جب کوئی میاں بیوی میں خرابی پیدا ہوتی ہے، تعلقات کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے، یا پھر وہ خاتون، اس کی نندیں، اس کی دیرانیاں، اس کی جٹھانیاں، جب اس کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں ہوتے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کے پاؤں گھر میں جم نہیں رہے، جی، پاؤں جم نہیں رہے، اس کے پاؤں نہیں جمنے دے رہے، اس کے نہ نند جمنے دے رہی ہے۔ بعض دفعہ ساس کا رویہ ایسا ہوتا ہے، بعض دفعہ اس بہو کا رویہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ تعلقات بگاڑ کے اپنے جمے ہوئے پاؤں کو اکھاڑ رہی ہے، تو اس کے پاؤں نہیں جم رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، تو اسے تعلقات دوبارہ سے مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر وہ کاٹا ہوا یا زخم بہت زیادہ ہے کہ واقعتاً پاؤں لگ ہی نہیں رہے، تو اندیشہ ہے کہ اگر یہ حالات پہ کنٹرول نہ کرے تو خدا نخواستہ معاملہ طلاق کی طرف جا سکتا ہے، رشتہ ہی ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ صرف زخم لگا ہے یا کسی چیز نے کاٹا ہے، محسوس ہوا ہے، لیکن بہت زیادہ تکلیف نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات کنٹرول میں ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ دوریاں موجود ہیں۔ ان دوریوں کو ختم کرنے کے لیے یہ دعا کرے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، کہ اللہ جو ہماری دنیا ہے نا یہ ختم کر دے، تو انشاءاللہ یہ کنٹرول ہو جائیں گے۔ تو پاؤں کے ساتھ، پاؤں میں جو زخم یا کسی چیز کا کاٹنا، یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے، لیکن چیز قابل کنٹرول ہے، لیکن انسان پیشگی احتیاط کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاملات کو سدھار دے گا۔ ٹھیک ہے سر، آگے پوچھا جا رہا ہے کہ میت اگر زندہ سے کوئی چیز مانگے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ میت اگر زندہ سے کوئی چیز مانگتی ہے، جی، اب میت تو ایک ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں پر اسے کچھ چیز، زندوں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے دنیا کی، لیکن ایک چیز ہے جس کی اسے ضرورت ہے، وہ دعا ہے۔ جو زندہ لوگ فوت شدگان کے لیے کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ اگر کوئی فوت شدہ یا میت زندہ سے کوئی چیز مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے دعا کی ضرورت ہے، اسے دعا کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن یا مسلمان، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے گا، اور وہ بندہ اللہ سے پوچھے گا کہ یا اللہ یہ معاملہ کہاں سے، یہ درجات کی بلندی کیسے مل گئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لاستغفاری ولدک لک، تیرے بعد تیرا بیٹا، تیری اولاد تیرے لیے دعا کرتی رہی تو یہ درجات میں بلند کرتا رہا۔ تو یہ جو اولاد کی دعا ہے نا، جی، یہ والدین کے درجات کو بلند کرتی ہے۔ اگر اولاد سے یا کسی عزیز سے کوئی میت کوئی چیز مانگتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا کر رہے ہیں، لیکن کچھ اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جن کے والدین دنیا سے جا چکے، جن کے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے، ان کو اپنی دنیا کے اندر اتنا مگن نہیں ہو جانا چاہیے کہ وہ ان کو بھول جائیں، وہ والدین کہ جنہوں نے خون پسینہ ایک کر کے، وہ والد جس نے دھوپ اور چھاؤں کا پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی اپنی اولاد کے لیے اس قدر کمایا، اس قدر محنت کی، آج اگر وہ قبر میں ہے اور وہ ہماری دعاؤں کا محتاج ہے، تو اولاد اپنی دنیا میں اتنی مگن نہ ہو جائے کہ وہ یہ چند بول بھی نہ بول سکے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ میرا والد آج قبر میں ہے، وہ میری دعاؤں کا محتاج ہے، تو یا اللہ اس کی قبر کو منور کر دے۔ تو والدین کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، یہ زندہ لوگوں کا فرض ہے، اور جو قبر میں پہنچ چکے یہ ان کا حق ہے۔ اس لیے اگر کبھی کسی فوت شدہ کو اس حالت میں دیکھیں کہ وہ آپ سے کچھ مانگ رہا ہے تو آپ اس کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں اس میں اضافہ کر دیں، آپ اس کی طرف سے صدقہ کریں، آپ اس کے لیے دعا کریں، آپ اس کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں، یہ آپ کا فرض ہے اور اس کا حق ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ قبر میں پہنچ جائے تو پیچھے سے کچھ نہیں پہنچتا اس کو، سب معاملات ختم ہو چکے، لیکن چند چیزیں ہیں، صدقہ جاریہ جو اپنے ہاتھ سے وہ کام کر گیا، یا پھر کوئی علم کا سلسلہ
پیچھے چھوڑ کر چلا گیا یا پھر نیک اولاد چھوڑ کر چلا گیا جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، وہ پہنچتی رہتی ہے۔ ٹھیک ٹھیک، تو میت جب مانگے تو اس کے لیے دعا کر دیں، اس کی طرف سے صدقہ کر دیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک۔ سر پھر پوچھا جا رہا ہے کہ خواب میں بلندی پر چڑھ کے واپسی کا راستہ بھول جانے کا مطلب کیا ہوگا؟ خواب میں آدمی کوئی بلندی پر چڑھا ہے جی اور بلندی پر چڑھنے کے بعد وہ بھول گیا ہے کہ واپسی کا راستہ کون سا ہے۔ جی اب خواب کے اندر بلندی پہ جانا یہ تو ترقی ہے۔ آدمی کاروباری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کاروبار عروج پائے گا، اور اگر انسان کوئی جاب کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو رینک ہے، اس کا جو درجہ ہے، اس کے اندر اضافہ ہوگا، یعنی جس شعبے سے بھی اس کا تعلق ہے انشاءاللہ وہ اس کے اندر کامیاب ہوگا۔ اب چڑھنے میں اگر دشواری ہے، جی یعنی جب چڑھ رہا ہے اس میں دشواری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منازل طے کرنے میں اس کے لیے کچھ رکاوٹیں آئیں گی، جیسا کہ عموماً ہوتا ہے کہ آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہیں، آپ کا رینک بڑھنے والا ہے، ادھر ادھر والے کئی رقیب نکل آتے ہیں آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والے، تو اگر اس کو چڑھنے میں کچھ دشواری ہے، اس کا مطلب کچھ رقابتیں، کچھ رقیبوں کی سازشیں وہ ہوں گی، لیکن اگر آپ چڑھ گئے ہیں تو اس کا مطلب وہ سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی اور آپ ترقی پہ پہنچ جائیں گے۔ اب اوپر پہنچ گیا، کہتا ہے واپسی کا راستہ نہیں مل رہا۔ اب اس میں وہ بہت پریشان ہے اگر خواب میں کہ مجھے واپسی کا راستہ نہیں مل رہا، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ بڑھتے ہی چلے جاؤ، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انشاءاللہ ترقی ہے، اس سے آگے مزید ترقی ہے، واپس مڑ کے نہیں دیکھنا آپ نے۔ تو یہ آپ کے لیے مزید ترقیاں وہ منتظر ہیں، اور واپسی کا راستہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ یعنی یہ خوش آئند ہے، خوش گھبرانے آئند والی ہے، بات نہیں۔ گھبرانے کی بات نہیں۔ واپسی آپ نے کیوں دیکھنا ہے؟ یعنی آپ اتنی دشواری کے بعد جی آپ اپنے رقیبوں کی سازشوں کو ناکام بنا کر اللہ کے فضل سے اوپر پہنچے ہیں، پھر کیوں پیچھے دیکھنا ہے آپ نے؟ پھر اترنے کا راستہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے چڑھا دیا اوپر۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر واپسی کا راستہ مل نہیں رہا تو یہ بہت خوش آئند ہے، الحمدللہ۔ اب آپ کے لیے تنزلی نہیں ہے، اسی پہ فوکس رہیں گے یا پھر اس سے بھی آگے بڑھیں گے تو یہ اچھا خواب ہے، اس میں پریشانی کی بات نہیں۔ ٹھیک ہے سر، آگے خواب میں پوچھا گیا ہے 25 سالہ کنواری لڑکی ہیں، کہتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا میں اپنے سر میں کنگھی کرتی ہوں تو بہت زیادہ جوئیں نکلتی ہیں، میں ان کو مار دیتی ہوں، جبکہ کچھ دن پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنی کزن کا سر دیکھ رہی ہوں، اس کے سر میں بھی بہت زیادہ جوئیں ہیں، وہ خود بھی کنگھی کر کے جوئیں نکالتی ہے لیکن وہ ان کو مارتی نہیں۔ اچھا، یہ جو سر کے اندر جوئیں ہیں نا، جی جی یہ ظاہر ہے کہ ایک پریشانی والا معاملہ ہے۔ انسان کو اگر سر میں خدا نخواستہ جوئیں پڑ جائیں تو نہ اس چین سے سو سکتا ہے، نہ وہ بیٹھ سکتا ہے۔ بلکہ ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک صحابی حج کا موقع ہے، احرام باندھا ہوا ہے، تو اس کے سر سے جوئیں نکل رہی ہیں، سر سے جوئیں گر رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ تیری جوئیں تجھے بہت تنگ کر رہی ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول بہت تنگ کر رہی ہیں۔ تو اب احرام کی حالت میں جب آپ نے احرام باندھا ہوا ہو، جب تک آپ نے عمرہ نہیں کر لیا، طواف اور صفا مروہ مکمل نہیں کر لی، بال نہیں کٹوا لیے، تو آپ بال نہیں کٹوا سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی کہ اس مجبوری کی وجہ سے آپ بال کٹوا دو، لیکن اس کے بدلے میں فدیہ دینا پڑے گا۔ وہ فدیہ یا پھر ایک بکرا ہے وہاں پر ذبح کیا جاتا ہے، یا پھر 6 روزے رکھے جاتے ہیں، تو یہ اس کی تفصیل ہے۔ گویا کہ یہ تکلیف دہ امر ہے جب سر کے اندر جوئیں ہوں، تو یہ جو اگر کوئی خاتون دیکھے کہ سر میں سے جوئیں اس کی نکلی ہیں اور اس نے مار دی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ٹینشن، کوئی ذہنی اور دماغی مشقت کا کام ہے، لیکن جب اس نے مار دی مطلب وہ مشقت ختم ہو گئی، وہ الحمدللہ پریشانی دور ہو چکی۔ لیکن اگر وہ یہ دیکھے کہ سر سے جوئیں نکلی ہیں لیکن مری نہیں ہیں، وہ پھیلتی ہی چلی جا رہی ہیں، یعنی سر سے تو نکال لیں لیکن زمین پہ پھیل گئی، ماری نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری منتقل ہوئی ہے۔ یعنی بعض دفعہ انسان کے ذہن کے اندر کئی الجھاؤ ہوتے ہیں، ایک الجھاؤ سے نکلا دوسرے الجھاؤ میں داخل ہو گیا، تو وہ اس کی بیماری منتقل ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے، تو اس لیے اس کو اس بیماری کے یا اس الجھاؤ کے خاتمے کے لیے یا کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس یا اس کے لیے کوئی دیگر احتیاطی تدابیر اختیار کرنی، لیکن اگر وہ جوئیں مار دی ہیں تو معاملہ الحمدللہ ختم ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔
लेकिन सर जितने ख्वाब और सवाल थे इससे रिलेटेड वो इस दफ़ा के तो हमने शामिल कर लिए, नेक्स्ट हम पेंडिंग कर लेते जी, हैं, इंशाअल्लाह। तब शामिल करेंगे। इसके साथ ही अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। इनाम इलाही आबिद साहब, आपके आने का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और मौजूद रहे मौलाना हाशिम जस्मानी साहब, सर आपके भी आने का बहुत शुक्रिया। जज़ाक। देखिए प्रोग्राम ख़त्म हो गया है, इसके साथ ही मैं अपनी टीम की जानिब से आपसे इजाज़त चाहूँगा और जाते जाते एक चीज़ ज़रूर कहता जाऊँगा कि अगर हमने इंसाफ के हवाले से जो बात की है तो अपना हिस्सा ख़ुद से डालना शुरू कीजिए, फिर माशरे में उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट नज़र आने लग जाएंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।